You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. ایک ملاقات کی طرف لے کر کے جانا چاہتی ہوں، اور یہ ملاقات ہمارے ساتھ فضا ذیشان صاحبہ جو پریزیڈنٹ ویمن ونگ ہے کراچی میں، ان سے ہم ایک ملاقات کروانے جا رہے ہیں. فضا جی، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام ساز و آواز میں. ای آواز پہ ویلکم. تھینک یو، بہت شکریہ انوائٹ کرنے. تھینک یو ویری مچ. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آج بس الیکشن کی گرما گرمی ہے، مگر پاکستان کی صورتحال بڑی عجیب سی ہے. تو کیا فرمائیں گی؟ اس وقت آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے تھے، تو کیا ہوا؟ جی، میں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور اس دفعہ ماشاءاللہ خواتین نے ریکارڈ کیا ہے. جتنے زیادہ پیپرز جنرل سیٹس کے اوپر خواتین نے اپلائی کیے. ایک ایسا ٹائم جس پہ چیلنج کیا تھا ہمیں اسٹیٹس کو نے کہ یہاں پہ آپ کو ٹکٹ لینے والا نہیں ملے گا، وہاں پہ آپ ٹکٹ لینے والا تو چھوڑیں. سب سے زیادہ اپلیکیشنز آئیں، اور اس میں خواتین کی تعداد ریکارڈ بریکنگ حد تک آئی. اتنی زیادہ خواتین نے اپلائی کیا ہے. یہ ہمارے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کوئی تحریک نے کامیاب ہونا ہوتا ہے تو اس میں خواتین اپنا اس کا بالکل فرنٹ پہ آ کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور پھر اس تحریک کو کامیاب ہونے سے روکنا بہت مشکل کام ہے. تو ونگ کو لیڈ کر رہی ہیں آپ، ویمن ونگ کو لیڈ کر رہی ہیں، اور میرا خیال ہے اس وقت کہا یہی جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لوگ نکلیں، تاکہ اگر ٹیمپرنگ ہو بھی یا رد و بدل بھی ہو تو مطلب اتنے زیادہ تعداد میں لوگ نکلیں کہ ممکن نہ ہو سکے جو وہ چاہتے ہیں. یہی ایک حل ہے، اور یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے. کیونکہ دیکھیں، انہوں نے تو ہر قسم کا حربہ آزما لیا کہ وہ ہر طریقے سے وہ ہمیں گرانا چاہ رہے ہیں، ہمیں شکست دینا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کا ہم لوگ ابھی بھی کنوینسنگ کرتے ہیں جا کے، تو بات یہی کر رہے ہیں. اور عوام ہے کہ عوام کی دل میں میں آپ کو بتاؤں، محبت سے لبریز ہم نے محسوس کیا ہے عوام کو، کہ کس طرح ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ جس بھی طبقے کے لوگ ہوں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم پہلے جس کو ایک برگر پارٹی سمجھا جاتا تھا، آج میں بڑے دور کے علاقوں میں، کورنگی کے بہت دور کے علاقے ہیں جہاں پہ کہ مشکل ہی وہاں پہ کچھ لوگوں کو سمجھ بوجھ پہلے تھی، لیکن آج مجھے دیکھ کے محسوس ہوا کہ نہیں، وہاں پہ عوام اب جاگ اٹھی ہے، اور ان کو پتا ہے کہ ان کا اصل لیڈر کون ہے، اور پاکستان کو اصل جو ترقی کی راہ پہ گامزن کون کر سکتا ہے. تو یہ اویئرنیس خان صاحب نے جو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ دے کے ہی انہوں نے حاصل کی ہیں. انٹرویو میں بھی ایک آرٹیکل کا ذکر کیا تھا، اور یہ امریکن ہیں جیف سیک، انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا. بڑا کمال کا آرٹیکل ہے کہ جس میں بوسٹن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، ان کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 1947 سے 89 تک 64 رجیم چینج کیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں when پریزیڈنٹ باراک اوباما آسکڈ CIA آپریشن، یہ تھا آپریشن ٹمبر اسکیمور، اور جس میں سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد کی حکومت کو گرایا جانا تھا. بڑا کمال کا آرٹیکل ہے، اور USC ہیں، اور عمران خان صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ ان کا گناہ ہی یہ تھا کہ وہ نیوٹرل رہنا چاہتے تھے، ویئر ایز CIA کہتی ہے کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے اگینسٹ ہیں. اس کی سزا ملی. مگر آج کے جو حکمران طبقہ ہے، یہاں پہ مجھے ایک اور آرٹیکل کا خیال ہے، اور میں نے خاص طور پہ وہ آرٹیکل نکالا. یہ طارق شاہ جناب لائر ہیں جن کا یہ آرٹیکل ہے، میں ایک لائن اس کی شروع میں پڑھتی ہوں. دا ڈیفائننگ کوالٹی آف اے ریلیشن شپ بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ سٹیزن از ٹرسٹ. میرا خیال ہے اس وقت اسٹیٹ اور سٹیزن کے درمیان ٹرسٹ کا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. Nation with no culture of participation or that fails to offer citizen as a stake in the system are always plagued by the low trust in the leaders and institutions. اور میرا خیال ہے وہ ٹرسٹ اس وقت اپنے زیرو لیول کے اوپر بلکہ مائنس کی طرف کھڑا ہے.
مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر میں جو آپ جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ہماری مختلف پارٹیز ہیں جب میں ان کا تذکرہ کرتی ہوں یا میں ان کو دیکھتی ہوں، ایک شنید ہے کہ نہ تو نواز شریف صاحب نے آنا ہے، نہ پیپلز پارٹی نے آنا ہے، اگین پی ڈی ایم ہی آئے گی، جس میں جو آزاد امیدوار ہیں ان کو اپنا مہرہ بنا کے استعمال کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ کیا فرمائیں گی؟ کیونکہ جب میں ان لوگوں کے بیان بھی سنتی ہوں تو بڑے لیڈرز ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، مگر زرداری، بلاول زرداری شہباز شریف کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہہ رہے۔ شہباز شریف صاحب بلاول زرداری کے بارے میں کوئی لفظ، ایک لفظ نہیں بولنے کے، مگر ان سائڈ جو ہے وہ پلانڈ ہے کہ اگین پی ڈی ایم ہی حکومت میں آئے گی۔ کو آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے پلاننگ لوگوں کی کچھ ہوتی ہے اور اللہ پاک کی پلاننگ کچھ ہوتی ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کو، انہوں نے جتنے ہتھ کنڈے ہم پہ آزمائے، تو اس وقت تک تو اگر ہمارا لیڈر اتنا اسٹیڈ فاسٹ نہ ہوتا تو وہ کب کے ہار مان چکے ہوتے نا۔ تو اگر، اور یہ چیز جو ہے اس میں عوام نے اتنا زیادہ ولولہ اور جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہوگا اس دفعہ انشاءاللہ۔ اور جب ووٹر ٹرن آؤٹ ایک بہت ہائی اس میں چلا جاتا ہے نا، تو پھر دھاندلی بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور ان کے اپنے فیصلے جو بھی ہونے ہیں، جو بھی یہ چاہ رہے ہیں، جس طرح کی ڈرٹی پلاننگ یہ کر رہے ہیں، وہ پلاننگ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہ پلاننگ کر رہی ہے تو ابھی تک لگے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کا تو بس نہیں چل رہا کہ یہ پاکستان کے، مطلب پاکستان کی دشمنی ہے نا، پاکستان کے ساتھ تو یہ ٹوٹل دشمنی ہے۔ یہ ٹوٹل کوشش کریں کسی طریقے سے اس سارے سسٹم کو، جب یہ بندہ ایسا کھڑا ہو گیا ہے کہ نہ اس نے این آر او لیا، نہ وہ کسی چیز سے ڈر ہے، اس کو آپ نے کتنے مہینوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ اب جو سلوک ہو رہا ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی اب تو وہ سلوک شروع ہو گیا ہے۔ آپ اخلاقیات سے نیچے حد تک گر کے آپ لوگ مطلب لوئسٹ درجہ جو ہوتا ہے اس سے بھی نیچے آپ جا چکے ہیں۔ آپ اتنے ڈیسپریٹ ہیں عمران خان کو گرانے میں، یا لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نکالنے میں، تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو وہ تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اپنا کام کر بیٹھے ہیں۔ خان صاحب نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میرا ویژن کیا ہے۔ ان کا ویژن اقتدار نہیں تھا، ان کا ویژن یہی تھا کہ لوگوں میں یہ، ان کو اٹھائیں، ان میں خودی کا جذبہ بیدار کریں۔ اور دیکھیں امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے، امریکہ کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ یہی کہتے تھے کہ اٹس مائی وے اور دی ہائی وے، اور اس دفعہ ایک ایسا لیڈر تھا جس نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، وہ ان سے برداشت نہیں ہوا۔ اور حقیقت یہی ہے، آپ دیکھیں گے جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اندر کچھ بھی بچا ہوا نہیں تھا۔ پتہ ہے سائفر کیس کا بھی کیا ہوا؟ اب انہوں نے آج آ کے یہ جو توشہ خانہ کیس تھا، اس کے بعد تھا، تو اب یہ اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ کہاں تک ان کو لے کے چل سکتے ہیں، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو اب امریکہ کو بھی ایکچولی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرے۔ بلومبرگ کا سروے کی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کا سروے ابھی ہوا ہے، اور وہ بالکل نیوٹرل ان کا سروے ہوتا ہے۔ اس کے مطابق بھی اکانومی کو کوئی بندہ یہاں پہ اوپر اٹھا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ تو حالانکہ انہوں نے مہنگائی، انہوں نے دنیا کو، تو پاکستان کو تو یہی دکھایا تھا نا کہ عمران خان سے اکانومی نہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا سکا، مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی، اس وجہ سے اتارا گیا، حالانکہ ایسا کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو اب بلومبرگ کی جو سروے لیٹسٹ آیا ہے اس کے مطابق بھی عمران خان از دا موسٹ ٹرسٹ وردی لیڈر، جن کے اوپر ہے کہ یہاں کی اکانومی کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ویری تو انفارچونیٹ کہ جو ٹرسٹ وردی ہے اور جو پاکستان کے لیے سنسیئر ہے، دے وڈ نیور وانٹ somebody who is sincere for پاکستان، وہ ایز اے رولر آئے۔ یہی وجہ تھی کہ فاطمہ جناح نہ آ سکیں، یہی وجہ تھی کہ لیاقت علی خان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے گنوایا، یہی وجہ تھی کہ مجیب الرحمان جو تھے وہ عوام کا اقتدار چاہتے تھے، عوام کی امنگوں کے مطابق چلنا چاہتے تھے۔ میں یہی طارق شاہ کا ایک آرٹیکل تھا، ان کا آرٹیکل ہے دا برٹش سسٹم دا گورننس ان کالونیز واز اے کنٹرول اینڈ ایکسپلائٹیشن، اور آج بھی پاکستان میں کنٹرول اینڈ ایکسپلائٹیشن کا دور دورہ ہے، رواج ہے۔ پیپل آر کنسیڈرڈ ایز سبجیکٹس
not as the Yeah. people. مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے عمران خان بیکاز انہوں نے تو باہر بھی نہیں نکلے، اپنی جیل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ابھی تک کہیں جھکنے کا نام لیا ہو. تو آپ کے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے تو بڑی جلدی 2 دن کے بیچ میں ان کے کیسز بھی نمٹا دیے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت کو تو نہیں کم کر پائے. آپ نے سپیڈ دیکھی ہے کیسز نپٹانے کی؟ جو وہ راتوں کو بھی عدالتیں کھول لیتے ہیں جب انہوں نے کھولنی ہوتی ہے، وہ اس قسم کے فیصلے جہاں پہ یہ عدت کا فیصلہ جس میں کہ بالکل کلیئر بات ہے کہ عورت جس کی جو عدت گزار رہی ہو، اگر وہ کہہ دیتے کہ عدت ختم ہے تو اس کا مطلب ہے اٹ از انڈرسٹوڈ اینڈ اٹ از بلیوڈ دیٹ اٹ از اوور. اور آپ بیسک ہیومن رائٹس، بیسک اسلامک رائٹس بھی لے رہے، آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ مطلب ہم کھلم کھلا جو مرضی کریں، اتنی فیشسٹ مطلب اس طرح کی حکومت تو کبھی آئی ہی نہیں تھی. میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ نے بالکل ذکر کیا پچھلی حکومتوں کا، آپ نے فاطمہ جناح کا ذکر کیا، آپ نے مجیب الرحمان کا ذکر کیا، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اس دفعہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جس رات انہوں نے ہم سے بلہ لیا تھا اس سے اگلے دن ہمارے ہر ووٹر تک اس کے امیدواروں کا سمبل پہنچ چکا تھا. سو یہ وہ ٹائم نہیں رہے، یہ 90 کی دہائی 80 کی دہائی نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے مینیپولیٹ کریں گے، اور یہ لوگ اس کے بعد لوگ جو ہے انہیں پتا نہیں ہوگا. لوگوں کو ایک ایک چیز 1 گھنٹے کے بعد ولاگز آتے ہیں، لوگوں کو نیوز آتی ہے اور لوگوں کو پتا چل جاتا ہے. میڈیا پہ اس قدر کنٹرول کے باوجود، جس میں کہ خان صاحب کا نام نہیں لینا ان کو گناہ لگتا ہے، وہ کہتے تھے نام نہیں لینا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ سوشل میڈیا کی پاور جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور آگے بھی آپ کو جو الیکشن ہے اس کے ریزلٹس کے اوپر نظر آئے گا آپ کو. آپ پہ کوئی سختی ہوئی؟ آپ عورتوں کے ونگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آپ پہ بھی ذاتی طور پہ سختی، یعنی اپنی جان کی حفاظت؟ ابھی دیکھیے گا ایک بندے کو تو مار ہی دیا، جہاں زیب کو تو انہوں نے مار ہی دیا، نوجوان شخص کو. تو کوئی آپ لوگوں کو بھی زد و کوب کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنا خواتین کو اپنے ساتھ لے کے نہ چل سکیں یا ان کو اویئرنیس نہ دے سکیں؟ ہمارے اوپر ATC کی FIR کٹی ہوئی ہے اس وقت، اور ہم لوگ 4-5 خواتین کراچی سے ان کے اوپر بھی کٹی ہوئی ہے آدمیوں کے ساتھ. یہ 3 تلوار پہ ہم نے ایک ریلی نکالنی تھی، اور ریلی بھی پرامن ریلی تھی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ یہ پروف کر سکتے ہیں اس پہ کوئی تشدد کیا گیا یا اس پہ کوئی اس طرح کی حرکت کی گئی یا کوئی مطلب زد و کوب کیا گیا کسی کو، یا کوئی ہم نے کوئی ایسا کو وائلنس کیا، کچھ بھی نہیں کیا. ہم لوگوں نے صرف جا کے وہاں کیونکہ ظاہر ہے ہمیں نہ کہیں کوئی جگہ پہ کھڑے نہیں ہونے دیا جا رہا. آپ کنونشن تو دور کی بات ہے، جلسے تو دور کی بات ہے، یہ ایک ریلی تھی جو نکلنی تھی، وہ انہوں نے اس پہ ہمارے اوپر ATC کی FIR کاٹ دی. اس دن ہم اس میں تھے، ہائی کورٹ میں تھے اپنی بیل کروانے کے لیے، اور جو ہمارے سے بیل کرا کے باہر جاتا تھا وہ پولیس کا نرغہ تھا، اور وہ وہاں سے اٹھا لیا جاتا تھا. اور خواتین، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے ہم لوگ وہاں سے بچ کے آئے. تو پھر ہم نے پیغام جاری کیا، اور وہ یہی تھا کہ یہ پولیس والے جو ہیں یہ مجبور لوگ ہیں، ان کو فالو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی نوکری ہے، لیکن آپ نے پھر بھی پرامن رہنا ہے اور الیکشن ڈے کے اوپر فوکس کرنا ہے. یہ ہمیں الیکشن ڈے کے اوپر سے ہٹانے کے لیے ان کے حربے ہیں، اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. میرے گھر پہ بھی ریڈ ہو چکی ہے پہلے بھی، اور ابھی بھی آگے بھی. لیکن آپ یقین کیجئے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ میرے لیڈر کے اوپر تو 200 سے زیادہ ان کے اوپر کیسز ہیں، تو یہ ہمارے اوپر تو 1-2-4 اور ڈال دیں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس وقت. تو وہ اتنی ہے فضا صاحبہ، میرا ایک کنسرن ہے کہ اگر یہ مقابلے کی سیاست جاری رہی، اللہ کرے کہ PTI اب پوزیشن میں آ جائے، میرا خیال ہے زیادہ خوف یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے اتنا ظلم، اتنی بربریت کر دی ہے کہ اگر آپ PTI حکومت میں آ جاتی ہے تو وہ یہ بدلے کی سیاست ختم ہونی چاہیے. کہیں ملک کو سیدھا سمت میں لے کے چلنے کا چانس ہے، یا آگے بھی یہی بدلے کی سیاست چلتی رہے گی اور نقصان ملک کا ہوگا؟
देखिए, हम बदले की सियासत नहीं, हम तो बहुत ही क्लियर हैं अपने विज़न में, अपने खान साहब का जो उनका पाकिस्तान के लिए है, हम सियासत आप यकीन कीजिए इबादत समझ के कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हमारा इस तरह की नीयत है, तो हमें इस बात का भी यकीन है कि इंशाल्लाह ये बदला नहीं लेंगे, हमारे पाकिस्तानी ही हैं सारे, वन्स वी कम इंटू पावर इंशाल्लाह जी, वन्स वी कम इनटू पावर हम लोग उसके बाद इसको हम पॉजिटिव लेके आगे डायरेक्शन जो है अपनी मुतय्यन करेंगे पाकिस्तान के लिए, बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए इंशाल्लाह। कोई ऐसी बदली की सियासत नहीं होनी इंशाल्लाह, क्योंकि जब हम इतना बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या इनसे कोई पर्सनल लेवल पे बदले लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारे जिस तरह हमारी मज़हब में तालीमात भी हैं और जिस तरह हमारे लीडर ने हमें तालीमात दी हैं, तो हम तो उसी के मुताबिक करेंगे और बहुत उसमें कोई शुक्रिया। मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, मुझे एक बड़े खूबसूरत सफ़र का मौका मिला और आप यकीन कीजिएगा, मैंने कहा बड़ा खुशकिस्मत इंसान है, बाज़ औक़ात कोई बुरी चीज़ देखते हैं तो किसी इंसान का दिमाग में आता है, वाकई गलत नहीं कहती, एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है कि इय्याक नअबुदु नमाज कितनी बार पढ़ते हैं और हर बार आप अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन जब पढ़ते हैं तो बेख्तियार एक शख्स ने इन अल्फाज को हर इंसान के दिल में बिठा दिया कि जब मैं ये कहता हूँ इय्याक नअबुदु, बेशक तेरी इबादत करता हूँ, इय्याक नस्तईन और तुझसे ही मदद चाहता हूँ। फिज़ा, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह करे कि हम अच्छे प्रेसिडेंट्स को सेट कर सकें और इस मुल्क को सीधे रास्ते पे लेके चल सकें। अल्लाह करे कि जो हमारे मुक़्तदिर हल्के हैं वो लोगों को आइटम्स ना कंसिडर करें, उनको अशख़ास कंसिडर करें, स्टेट जो है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। जी, थैंक यू सो मच एंड आई होप वील मेक द डिफरेंस इंशाल्लाह। हम लोगों के लिए ही आए हैं और इंशाल्लाह अगर हमें इस दफा मौका मिल गया तो दुनिया देखेगी पाकिस्तान को फ़र्क इंशाल्लाह। नहीं पड़ता, अल्लाह मेरे मुल्क के लिए बेहतर करे। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप अपना वोट डालने के लिए ज़रूर निकलें। एक ज़माना था कि गुस्से में, एंगर में हमने वोट डालना ही नहीं, ये मत कीजिएगा। आप वोट डालने के लिए ज़रूर जाइए, जिसको भी वोट देना आप वोट दें, मगर वोट डालने के लिए ज़रूर निकलें, अपने हक़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच जी, फिज़ा। एक छोटा सा मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि ड्यूरिंग कैनवसिंग हम लोग देख रहे थे कि लोगों से तो हम इस दफा ये भी कह रहे हैं कि आपने सिर्फ अपना वोट डालना ही नहीं, उसकी हिफाजत करनी है। आपने आना है और 5-6 घंटे देने, आपने कैंप पे बैठना है और आपने अपने वोट को आपने हमारे साथ हेल्प भी करनी है इसमें। तो एक तो वोट की हिफाजत खुद करनी है, खुद निकलना है, लेकिन इस दफा कुछ ऐसा भी हो रहा है कि जैसे जमात इस्लामी की जो उनकी ख़वातीन आ रही हैं, डोर टू डोर वगैरह जो बात करती हैं, उन्होंने एक ऐसा परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की है कि क्योंकि ये तो अब आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, तो शायद उनको वोट अब नहीं पड़ेंगे, उन्होंने आना तो है नहीं इक़्तिदार में, तो आप जमात इस्लामी को वोट दे दें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे अगर कोई लोगों को इस तरह की मैसेज जा रहा है, तो ये मैसेज बिल्कुल गलत है और हम लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं और लोगों को भी, अवाम को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि खान साहब के नुमाइंदे कौन हैं और हर एक के सिंबल्स भी पता है और इसके इंशाल्लाह पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी होगा और हमारा भला भी वापस आएगा। तो आपने बिल्कुल इस तरह की कोई बात किसी की नहीं सुननी कि कोई और पार्टी अगर आपको इस तरह की बात जो है, इस तरह का चूरन बेचे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये टोटली फिर तो पीटीआई को इसका मतलब है कि फिर पार्टी का हम लोग आगे कुछ कर ही नहीं सकते। सो आप प्लीज़ इस तरह की बातों में ना ने आइएगा। फरमाया, कुरान जी, में भी अल्लाह कहता है कि मत बेचो अल्लाह की आयत को। इवन अहादीस के बारे में भी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मंसूब कर दी जाए बात, तो ये मुंह में आग झोंकने के मुतरादिफ है। मुझे याद है कि ज़ियाउल हक के दौर में इस्लाम को टूल इस्तेमाल किया गया था और एक रेफरेंडम हुआ था, उसमें गांव के लोगों को जो सिखाया गया था, आई माई सेल्फ वॉज वर्किंग देयर, तो बड़ी हैरत हुई थी कि वहाँ पे जाके लोगों को ये कहा गया था कि हरे गुंबद को वोट देना है, हरे गुंबद पे निशान लगाना है, यानी इतना मुबहम
آپ کو یاد ہوگا وہ ریفرینڈم کیا تھا. تو اب بھی اللہ کرے کہ یہ جو لوگ مذہب کو بیچنے کی سیاست ہے، خدا را اس کے بیچ میں سے باہر نکل آئیے گا. زندگی بہت مختصر سی ہے. منشور اور میں آپ کے کو یہ بھی ساتھ بتاؤں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت جو نیشنل لیول کی ایسی پارٹی ہے جس میں ہم لوگ کبھی بھی اس کو ایز مطلب ہماری پارٹی میں آپ کو ہر طبقے کے، آپ کو ہر مذہب کے، ہر فرقے کے اور ہر قسم کے سب لوگ ہیں. یہ پاکستان کی اصل پارٹی ہے. سو اس کے اندر ہم کبھی بھی مذہب کو یوز نہیں کرتے. جہاں مذہب بالکل ہمارا پاکستان اسلام کے اوپر ہی ہمارا لیا گیا تھا. قائد اعظم کا بھی یہی تھا کہ ہم ادھر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی مسلمان گزار سکیں. اور اعظم کی کیبنٹ میں صرف جی ہر طرح کے لوگ موجود تھے ان کے ساتھ، ہر طرح کے لوگ تھے. کرسچنز نے بڑا رول پلے کیا تھا. ایوری پاکستانی از پاکستانی. اور مگر میرا نہیں خیال کہ یہاں مذہب کا کارڈ پلے ہونا چاہیے. جو لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا وہ تمام پاکستانی ہیں. بہت شکریہ فضا صاحبہ آپ کا، اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کے لیے بہتر کرے. میں تو یہی محسوس کرتی ہوں کہ کچھ لوگ جنہوں نے ملک میں غریبوں کے لیے کام کیا، ہاسپٹل بھی بنائے، اپنے علاج بھی وہیں پہ کرائے، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، وہ بیرون ملک اپنی تعلیم اور علاج کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں. اللہ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے. آپ ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلیے گا. بہت شکریہ فضا. خدا حافظ. تھینک یو سو مچ. ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلیے گا. صرف مجھے وہی غم آتا ہے جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی نا کہ برٹشرز والا طریقہ کار یہ جو رکھا گیا کہ لوگوں کو آئٹمز کے طور پر کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے پاکستان کے لیے. بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.